حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم. زاد الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا ابن ابی خالد سمعت عبد الله سمعت النبی. حدثنا مسدد عن هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال انزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان اذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن انزله ومن جاء به وقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن اصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا اسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، اس لیے بولنے کے سلسلے میں اللہ کے بارے میں اس طرح کی پابندیاں لگانا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الفاظ بول نہیں سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نفس کی بات جو ہے وہ دوسروں پر ظاہر نہیں کر سکتے، دوسروں کو بتا نہیں سکتے، اور پھر ہمارے ہاں کچھ مولوی دین کا یہ موقف ہے کہ قرآن کے علاوہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، وہی نہیں ہے کلام، تو وہ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے علاوہ وہی نہیں ہے، قرآن کو بھی نہیں مانتے. اسی لیے وہ غامدی کہتا ہے قرآن مجید کا حفظ کرنا کوئی کام نہیں ہے، یہ تو ایسی غلط سلط کام ہے. جب قرآن کا حفظ کرنا غلط ہو گیا تو اس کا معنی قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے. اصل میں یہ وہی بات ہے جو معتزلہ نے اور جہمیہ نے اس سے پہلے کہی تھی. اس وقت چونکہ اسلام کا غلبہ تھا، اس لیے غلبہ اسلام کی وجہ سے جو ہے وہ نیکو بن گئے، اور آج چونکہ عام جہالت ہے، مغرب کے نظام تعلیم کے پروردہ لوگ جو ہے یہ مغربی ذہن رکھتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ یہ موجودہ دور کی سائنس اور ٹیکنالوجی جس کا امام جو ہے وہ سپر قوتیں بنی ہوئی ہیں، ان سے مروب بھی ہیں. اس اعتبار سے جو ان کا نام لے کر بات کرے یہ بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں. بلکہ عام طور پر میں نے ان لوگوں سے کچھ ایسے کلمے سنے ہیں جو میں کہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہیں. یہ بڑے بڑے چیف جسٹس اور صدر پاکستان جیسے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ عام طور پر کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو مغرب ترقی یافتہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنا لیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ کامیاب ہے. انا اللہ میں راجعون، یعنی ان کی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے اتنا بڑا دھوکہ کھا لیا کہ یہ اصل میں یہ اسلام اور جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور جو اسلامی تہذیب و اقدار کے قائل ہیں ان کو جو ہے وہ حقیر سمجھ کر، بلکہ ان کے اداروں کو تو مدرسہ کہہ کر جو ہے وہ حقیر بنایا جاتا ہے، اور جو اس کے علاوہ جو ہے جو شعبے ہوتے ہیں انہیں ترقی یافتہ کہا جاتا ہے. چونکہ میں تو تقریباً 40 سال سے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے وابستہ رہا ہوں،
وہاں ایک بڑی کشمکش یہ چلتی رہی ہے کہ کلیت الشریعہ، کلیہ اصول الدین، کلیہ لغہ عربیہ، جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کرواتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں یہ مدرسہ ہے. اور وہ شعبے جہاں عربی بھی نہیں ہے اور جہاں اسلام بھی نہیں ہے، جو اس کے علاوہ شعبہ جات ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی ہے. یعنی ایک ہی یونیورسٹی کا ایک حصہ جو ہے وہ مدرسہ ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے. اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو ہر یونیورسٹی چارٹر ہے، اس لیے اس کا تو انکار نہیں کر سکتے. دیکھو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ دینی مدارس جتنے بھی ہیں نا، ان کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دینی مدارس جو ہے ان کا تعلق جو ہے محکمہ تعلیم سے نہیں ہے، ان کا تعلق جو ہے یا تو وزارت مذہبی امور سے ہے، اور یا ان کا جو تعلق ہے وہ وزارت داخلہ سے ہے. وزارت مذہبی امور کا تعلق چونکہ ہوتا ہے فرقوں سے، تو یہ جو مدارس کے اندر دینی مدارس کے اندر فرقہ بندی ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ فرقوں کے مدرسے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی ہے ابتدا سے ہی کہ فرقہ بندی سے بچ کر جو ہے میں اپنی درسگاہ کو جو ہے وہ ایک اسلام کی جامعہ بناؤں. حتیٰ کہ محدث کے اوپر 50 سال سے میں نے کبھی یہ لفظ نہیں لکھا مسلک اہل حدیث کا ترجمان. اس کے اوپر الفاظ کیا ہوتا ہے؟ ملت اسلامیہ کا، ملت اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی مجلہ. میں ملت اسلامیہ کا قائل ہوں. میں ان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو جن کو ہم فرقہ کا نام دیتے ہیں، بڑا دھوکہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے دو حصے ہیں. اہل حدیث کا ایک حصہ وہ ہے جو فرقہ ہے، اور اہل حدیث کا ایک حصہ وہ ہے جو اسلام کا نمائندہ ہے. مولانا داؤد غزنوی، مولانا ابوالکلام آزاد، اسی طرح ایک مولانا عبدالقادر قصوری تھے جو خود قانون دان بیرسٹر تھے، قصور میں ہوا کرتے تھے. ان کی اولاد میں سے مولانا محی الدین احمد قصوری، بلکہ جو ہے وہ انہی کی اولاد میں سے ایک محمد علی ایم اے کینٹپ تھے، اور ایک جو ہے وہ پچھلے دنوں کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ عبوری وزیر اعظم بن کر آئے تھے امریکہ سے، معین الدین قریشی. یہ ان کی اولاد میں سے ہیں سارے. اسی طرح جو اس وقت جو خورشید محمود قصوری ہے، یہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہے. یہ جو ان کا بیٹا تھا نا محمود علی قصوری، جو بھٹو کا وزیر قانون تھا، یہ اس کا بیٹا ہے. اور اس وقت جو ہے سب سے جو سیکولر، زیادہ بڑی سیکولر جو یونیورسٹی ہے وہ اس کی یونیورسٹی ہے. ہاں جی، پتہ آپ اس کا نام کیا ہے؟ بڑے اسکول ہے میرے خیال سے. نہیں، یونیورسٹی ہے. نام تو اس کا اسکول ہی ہے، لیکن نہیں یونیورسٹی ہے. کون سی؟ مجھے نام بھول جاتا ہے. یہ جو اس کی بیوی چلاتی ہے، بڑی مشہور یونیورسٹی ہے. اس کی بیوی یہ اسکول ہی چلاتی ہے؟ بھائی نہیں، یونیورسٹی چلاتی ہے، چارٹر یونیورسٹی ہے. خورشید محمود کو. ہاں جی، آپ ایسی بات ہے کہ میں تو نسیان کا مریض ہوں. ہاں جی، نہیں، میری بیٹی جو ہے وہاں پڑھاتی ہے. اچھا، اسلام آباد میں؟ لاہور میں ہے، لاہور میں ہے. اور وہ اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں جا کر، چونکہ وہ رفع دین آمین کرتا ہے، انتخابی لڑتا ہے وہ مولانا معین الدین کے خلاف، ان کے بیٹوں کے خلاف، خورشید محمود قصوری. چلیے جی، انا للہ و راجعون. اللہ جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں آپ بالکل لاپرواہ ہے. اگر کوئی چیز مجھے یاد نہیں رہتی ہے وہ تو میں بڑھاپے کی وجہ سے یا اپنی بیماری کی وجہ سے نام یاد نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ کو کوئی نام نہیں آتا. چلیے جی، تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سیکولر یونیورسٹی ہے، اور اہل حدیث کا فرقہ بننے کی وجہ سے صورت حال یہ ہے کہ رفع دین آمین پر جو ہے وہ کسی سے صلح نہیں ہے. باقی کام جو ہے جو مرضی کفر کر لو. اب ہمارے مولانا محمد انیس ندوی کی اساسیات اسلام کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اسلام کا کوئی معاشی نظام ہی نہیں ہے، اور معاشی نظام اگر اسلام کا ہے تو وہ کمیونزم ہے.
اس کا نام ہے بیکن ہاؤس. ہاں بیکن ہاؤس یونیورسٹی ہے جی. بیکن ہاؤس نیشنل ہاں یونیورسٹی. نیشنل یونیورسٹی. بیکن ہاؤس کا آپ کا نام نہیں آتا. بیکن ہاؤس تو اسکولوں کا سسٹم ہے اصل میں. میں یونیورسٹی کا نام ہے وہ یونیورسٹی کا نام ہے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی. ابھی بتایا انہوں نے. اسٹارٹ میں ویسے اسکول ہی ہے, آگے جا کے انہوں نے بات یہ ہے کہ سسٹم الگ ہے. نہیں اسٹارٹ میں تو ہم بھی مدرسہ تھے. ہاں اب ہم جو ہے مدرسہ کی بجائے ہم جامعہ بن گئے ہوئے ہیں. بات یہ کہ شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, شروع میں جوان آدمی تو ماں کے پیٹ سے نہیں آتا, بچہ ہی آتا ہے. وہی بچہ بڑا ہو کر جو ہے وہ جوان بنتا ہے, پھر وہی جو ہے وہ نام بھی اس کا بعد میں ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے. چلیے جی, بات جو ہے وہ زیادہ دوسری طرف نہ نکل جائے. میں بتانا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا یہ مسئلہ جو ہے نا اس وقت, وہ بھی یہی الجھن ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کا مفاد صرف ایک ہے. اس کا مفاد یہ ہے کہ یہاں میں نے جو ہے وہ یونیورسٹی اس لیے نہیں بننے دینی کہ میں تو خود پنجاب یونیورسٹی میں بہت بڑی تنخواہ لیتا ہوں. مجھے یہاں جو ہے وہ جو حکومت چاہیے وہ کیا چاہیے کہ میرے پاس ایک بہترین گھر ہو. وہ گھر ہمارا بنایا ہوا گھر ہے, ہمارے صدقے خیرات کا بنایا ہوا گھر ہے. اس پر 10 لاکھ اور لگا لی ہے. اور اب یہ ہے کہ 2 گاڑیاں بھی وہاں کھڑی کی ہوئی ہیں. معاملہ صرف ایک ہے کہ میرا قبضہ, کہ میں نے میرا قبضہ, حالانکہ میں نے ابھی تک اسے قبضے کے یہ کہا ہی نہیں کہ تم یہاں مکان چھوڑ دو, لیکن وہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے گنڈوں سے کام لے رہا ہے. میں جب باہر نکلتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, میرے گرد وہ گنڈے منڈلا رہے ہوتے ہیں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ شرارت کرنا چاہتے ہیں. تو اصل میں یہ جو کہا جاتا ہے یونیورسٹی نہیں بننے دینی, اس کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ گنڈے میرے ساتھ رہیں, اور یہ ہے کہ لڑائی کا کام تو وہ کریں, اور میں جو ہے وہ پیچھے ہٹ کر کہوں کہ میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے, میں تو بالکل شریف آدمی ہوں. اب سوال یہ ہے کہ یہ گنڈے یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جمعرات سے چھٹیاں ہو چکی ہیں, یہاں کسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ لڑنے کے لیے. درخواست بھی جو ہے وہ, میں کل گیا تھا تو مجھے پتہ چلا انہوں نے درخواست بھی دی ہوئی ہے. چلو بات دور چلی جائے گی. میں بتانا یہ کہ اصل میں اب بعض لوگ اپنے مفادات کے لیے کس چیز کا شکار ہیں کہ جی وہ آپ کا وارث ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اوقاف ہیں, میں خود ان کا مالک نہیں ہوں. میں متولی تو ہوں اوقاف کا, مالک نہیں ہوں. جب میں مالک نہیں ہوں تو کوئی میرا وارث اس پہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اوقاف کا جو متولی ہوتا ہے وہ کنٹرولر ہوتا ہے, وہ گارڈین ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی حرکت کرے غلط ہے. کوئی یہاں آ کر قبضہ کرے تو میں متولی ہونے کی حیثیت سے اسے قبضہ نہیں کرنے دوں گا, لیکن فائدہ کس چیز کا اٹھا رہا ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ طلبہ کا ذہن بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے جب حمزہ صاحب جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں اپنا بیت العتیق میں, اور جو انس صاحب ہیں وہ مرکز نور میں موجود ہیں, تو یہاں حسن صاحب یہاں کیوں نہ قبضہ کریں؟ اللہ کے بندو, یہاں اگر وہ میرا وارث کی حیثیت سے آتا ہے تو پہلے میری موت جو ہے وہ ہو جائے, اور وہ چاہتا ہے میری موت, مجھے پتا ہے. بھاگ کر آتا ہے, جب میں بیمار ہوتا ہوں پھر آ جاتا ہے, اور آ کر جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ڈاکٹر سے معلوم کرتا ہے کیا بیماری ہے, کیا تکلیف ہے. میں جو ہے وہ اسی لیے خاموشی سے اپنا وقت گزار دیتا ہوں. میں نے کہا یہ اصل میں آیا اپنے کام کے لیے. جب میں کوئی بات کرنے لگتا ہوں تو بھاگ جاتا ہے, بات نہیں سنتا. اب اس کے ترجمان جو ہیں وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں حمزہ صاحب وہاں میرے وارث نہیں ہیں. حمزہ صاحب جو ہے وہ میرے موافق ہونے کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ جو بھی اختیار وہ رکھتے ہیں میرے موافق ہونے کی وجہ سے. اس لیے بخاری کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو میرے بغیر نہیں ہوتی, یہاں سب کچھ میرے بغیر ہوتا ہے. حتیٰ کہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ استاد رکھے جائیں جو میرے مخالف ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے, پورا ایک کام ہے جو کیا جا رہا ہے اس مدینہ یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی بنانے کے خلاف. اور اس لیے وہ لوگ جو باقاعدہ اس کے ترجمان بن کر ان لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ مفاہمت کر کے ان سے
پیار کی باتیں کرتے ہیں، ان کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ حسن جو ہے وہ میرا جانشین ہے. جانشین ہوتا ہے مرنے کے بعد، زندگی میں جانشین نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں دکھے ہیں سارے. تو خیر آپ بات کہیں تھی نکل گئی کسی اور طرف. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں جو ہے نا ہماری جو یہ سیکولر تعلیم ہے اس نے یہ بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ یونیورسٹی کو یہ کہا جائے کہ یہ تو اصل میں کمائی کا ذریعہ ہے. اس لیے انا اللہ راجعون وہ لوگ جو مخلوط صورت میں لڑکیوں کو بچیاں کیا کر اپنے کمروں میں بٹھاتے ہیں وہ تو نیک ہیں. اور جس شخص نے آج تک جو ہے وہ مخلوط کام نہیں ہونے دیا، آج تک جو ہے وہ اسی لیے نوکری نہیں کی کسی یونیورسٹی میں، وہ جو ہے وہ اب گندا آدمی ہو گیا ہے. تو یہ اصل میں اس کا مقصد مجھے پتہ ہے، مقصد بالکل صرف قبضہ. اور یہ جو کہ بلڈنگ اس پر میں نے 3 کروڑ روپے لگایا ہے مزید، یعنی بعد میں اس کو یونیورسٹی کی شکل دینے کے لیے، اس لیے کہ یہاں جو ہے وہ میں یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، مدینہ یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی. اب وہ کرندے جو اصل میں اس کی ترجمانی کرتے ہیں نا وہ میری نظر میں ہے. چلیے اب ہم پڑھتے ہیں حدیث میں. اب یہ ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ننزل غدا انشاءاللہ بخیف بنی کنانہ حیث تقاسموا علی الکفر. نہیں یہ پڑھ چکے ہیں بہت. یہ پیچھے میں ایک صفحہ پیچھے آ گیا ہوں. میں اصل میں ایک صفحہ پیچھے میں اس لیے چلا گیا کہ میں نے آپ کو یہ 3 باب بتانے تھے کہ امام بخاری کا اصل جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام، ہر قسم کی کلام، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کی صورت میں قرآن مجید بھیجیں تو وہ بھی اللہ کا کلام. اگر اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ جو ہے وہ فرشتوں سے باتیں کریں تو وہ بھی کلام. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے وہ اللہ کے خطاب کا مفہوم ہو تو وہ بھی اللہ کی کلام. اب حدیث قدسی جو ہے وہ اس کے لیے شرط نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے الفاظ ہوں، لیکن اس کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. یہ جو اصل میں چیز ہے نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید جو ہے وہی ہے، اسی طرح احادیث جو ہے وہ بھی قرآن مجید کا بیان ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے کہ اللہ کا کلام جو ہے اس کا کوئی علم، اس کا کوئی مفہوم ہوتا ہے، اس کی کوئی مراد ہوتی ہے. اسی لیے امام بخاری نے یہ جو باب باندھا ہے نا کہ انزلہ بعلم، اللہ نے جو کچھ بھی اتارا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے. قرآن مجید بھی ایک علمی کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ ایک علمی زندگی ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نبی نے لکھ پڑھ نہیں سکتے، اس کے باوجود مفتی اعظم سعودی عرب کے اکثر مفتی اعظم جو ہے وہ نبینا ہے. حتیٰ کہ مسلسل آپ دیکھیے محمد بن ابراہیم آل شیخ وہ بھی نبینے تھے، شیخ ابن باز بھی نبینے تھے، پھر ان کے ساتھ یہ جو شیخ عبداللہ بن حمید تھے وہ بھی نبینے تھے. اس کے بعد جو آج کل ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ علی شیخ وہ بھی نبینے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ نبینے ہیں. وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے لیکن اتنے بڑے وہ عالم ہیں کہ ان کو مفتی اعظم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. میں نے امام بخاری نے یہ بات اس لیے باندھا ہے کہ انزلہ بعلم، کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے، یعنی اللہ صرف بولتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کا علم بھی ہے. بھائی بولتا طوطا بھی ہے لیکن اب طوطا بولتا ہے اس کو علم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھیے. چلیے یہ جو کہ باتیں کل گزر چکی تھیں. اچھا اب ایک صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا کوئی وعدہ ہو اور اللہ کا وہ وعدہ جو ہے یہ بدل دیا جائے. میں
آپ کو مختصر سی ایک بات بتا دیتا ہوں، تاریخ تو لمبی ہے. صلح حدیبیہ جو ہے نا، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرنے کے لیے ظاہری طور پر کافروں کی ہر بات مان لی تھی. جب کافروں کی ہر بات مان لی تو پھر 1400 آدمیوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر یہ بیعت بھی کی تھی کہ ہم موت پر بیعت کرتے ہیں، یعنی جب تک ہم جو ہے وہ شہید نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے. موت پر بیعت جو ہے یہ صرف نبی کے ہاتھ پر ہو سکتی ہے، کسی اور کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتی، اس لیے کوئی معصوم نہیں ہوتا. اس لیے یہ جہادی تنظیمیں جو خام طور پر موت پر بیعت لیتی ہیں یہ بالکل غلط ہے. چلیے یہ بات دوسری طرف نہ نکل جائے. یہ 1400 آدمی جو ہے ان سے اللہ نے وعدہ کر لیا. وعدہ یہ کر لیا کہ تمہیں بہت جلد جو ہے وہ بہت بڑے غنیمت کے مال، باغات، بہت بڑی دولتیں جو ہے وہ تمہیں حاصل ہوں گی. آپ کو جو ہے وہ میں ذرا تاریخ بتا دیتا ہوں. یہ جو واقعہ ہے نا صلح حدیبیہ کا، یہ ذوالقعدہ میں ہوا ہے. ان کا پروگرام یہ تھا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم حج تک ٹھہر بھی جائیں گے، ہم حج کر کے واپس آئیں گے. لیکن پہلا ان کا جو احرام تھا وہ عمرے کا تھا. اس کے صرف 2-2.5 مہینے کے بعد جو ہے وہ غزوہ خیبر ہوا ہے محرم کے اندر. ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ اور محرم، 2-2.5 مہینے کے بعد جو ہے وہ خیبر. اچھا، خیبر کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا مال و دولت ملا ہے کہ مسلمانوں نے وہ جو مواخات کی وجہ سے انصاریوں نے اپنی زمینیں، اپنے گھر جو ہیں وہ دیے ہوئے تھے نا مہاجرین کو، وہ سارے کے سارے انہوں نے واپس کر دیے. اتنا مال و دولت ملا ہے. اچھا، اس کے اندر اللہ کا ایک وعدہ تھا. وعدہ یہ تھا کہ یہ صلح حدیبیہ کے وقت اللہ کے رسول نے قرآن میں جتنی آیت موجود ہے کہ فتحً قریبا، کہ تمہیں ایک بہت قریبی فتح حاصل ہوگی. اور وہ کن کو حاصل ہوگی؟ وہ صرف اس کے اندر وہ لوگ شریک ہوں گے جنہوں نے حدیبیہ کے اندر بیعت کی تھی. وہ 1400 آدمی وہ شریک ہوئے ہیں. اور چونکہ حالات ایسے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قریش کے ساتھ صلح کی وجہ سے اب قریش تو آ نہیں سکتے تھے. وہی جو لوگ مدینہ منورہ سے قریش کی موجودگی میں نکال دیے گئے تھے، بنو نذیر ہوں یا بنو قریظہ ہوں یا بنی قینقاع ہوں، وہ سارے خیبر میں اکٹھے تھے. اللہ کے رسول کو جو ہے تھوڑی سی محنت کے بعد، محاصرے کے بعد جو ہے فتح مل گئی. تمام کے تمام باغات اور اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ کو حاصل ہو گئیں. یہ وہ فتح تھی جو ابھی آپ نے عمرۃ القضاء جو ہے وہ اگلے سال کرنا ہے. یعنی محرم کے بعد تو ابھی 11 مہینے باقی ہیں عمرۃ القضاء کے لیے. لیکن یہ اس سے پہلے جو ہے وہ خیبر فتح ہو گیا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. اصل میں ہوا یہ کہ منافقوں کو یہ پتا تھا کہ یہ جو وعدہ ہے یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور یہ پورا ہو کر رہے گا، تو ہم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے ہم بھی جنگ میں چلے جائیں. حتیٰ کہ وہ جب حدیبیہ کا واقعہ تھا اس وقت بہت ساتھ نہیں نکلے، منافق تھے، نہ انہیں عمرے کی ضرورت تھی اور وہاں انہیں خیال یہ تھا کہ یہ تو واپس آئیں گے ہی نہیں. یہ تو جب وہاں جائیں گے ان کو قریش نے مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے. وہ ساتھ گئے ہی نہیں. لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر کہتے ہیں جی ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. قرآن مجید میں لفظ سے یقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم ذرونا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کہ ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں. منافق لوگوں کا کام تو یہی ہے نا کہ جب وقت آئے تو ساتھ ہوتے ہیں اور جب مصیبت آئے تو پھر الگ ہوتے ہیں. ذرونا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ جو امام بخاری نے باب باندھا ہے نا، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اصل میں یہ باب اس لیے باندھا ہے. یہ اگلا باب ابھی آ رہا ہے. لیکن پہلے میں 2 حدیثوں کا ترجمہ آپ کو کر دوں. میں نے آپ کو یہ ایک نقطہ یہ بتانا ہے کہ جو قرآن مجید ہے نا یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے.
ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا بول ہے، کلام ہے اللہ کا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ذریعہ سے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ قرآن مجید کا واسطہ تو عموماً جبرائیل ہے، لیکن جو حدیث ہے اس کا واسطہ جو ہے وہ جبرائیل کے علاوہ دیگر فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور براہ راست القاء بھی ہوتا ہے۔ وما کان لرسول ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، 3 صورتیں بتائی ہیں۔ پہلی صورت جو ہے وہ وحی کی ہے، یہ براہ راست القاء ہے، اور دوسری صورت کیا ہے؟ پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ اللہ نے جو گفتگو کی ہے وہ پردے کے پیچھے کی ہے۔ اللہ نے ایسے حالات پیدا نہیں کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ معجزے کی صورت میں ایسی قوت دے دیتے کہ وہ جو ہے وہ برداشت کر جاتے، چونکہ وہ انسانی صلاحیتوں کے حامل تھے، اس لیے اللہ سے ملاقات نہیں کر سکے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے یہ انسانی قوتوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام تو باقاعدہ چل کر گئے تھے پہاڑ طور پر، اللہ کے رسول تو بیت المقدس بھی چل کر نہیں گئے، اور بیت المقدس سے جو اوپر گئے ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ اڑ کر نہیں گئے۔ سارے انتظامات کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے، حتیٰ کہ براق جو ہے وہ بھی اللہ کی سواری تھی، وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اس نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک پہنچایا، اور وہاں سے پھر جو عروج ملا ہے، اس لیے اس کو اسراء کہتے ہیں بیت المقدس تک، اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں معراج۔ عروج جو ہوا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اصل میں معجزہ ہے، اور معجزہ کے وقت جو ہے وہ جو طاقتیں ہوتی ہیں نا وہ دنیاوی طاقتیں نہیں ہوتی۔ اس بنا پر جو ہے وہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا جو ہے وہ ہم مانتے ہیں، کیونکہ حدیث میں موجود ہے، اور جب آپ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ جو ہے جبرائیل بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اور چونکہ جنت جو ہے اس کی چھت عرش ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے ہیں، ملاقات بھی ہوئی ہے، اس ملاقات کی کیفیتوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی فاوحا الی عبدہ ما اوحی، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وہ وحی کی جو اللہ نے وحی کی، اس کو جو ہے وہ انداز سے بیان کیا ہے، تفصیل اس کی وضاحت نہیں کی اس کی۔ ویسے کوئی تھوڑی بہت کا وضاحت ہے، وہ تو میں قرآن مجید کے اندر سے آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں۔ میرا اس وقت آپ کو بتانے سے جو ہے وہ یہ مقصد ہے کہ اب عبداللہ بن عباس کے جو کعب احبار کی گفتگو ہوتی تھی نا، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے 2 دفعہ ان سے گفتگو کی ہے، لیکن صرف کلام کا اعزاز بخشا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اعزاز یہ ہے کہ آپ نے 2 دفعہ اللہ کو دیکھا ہے، اللہ سے اس موقع پر 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ اور چونکہ اشکال سارا یہ ہے کہ ان انسانی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو تو سب مانتے ہیں کہ جب یہ انسانی کی بجائے ایسی قوتیں ہوں گی جو معجزانہ قوتیں جیسے قیامت کے دن اور قیامت کے دن کے بعد جنت میں، وہ انسانی دیکھیں گے، لیکن قوتیں انسانی نہیں ہوں گی، وہ اس سے برتر قوتیں ہوں گی۔ اور معجزہ جو ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں اس لیے ہے کہ انسانی قوتوں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب جنت اور دوزخ کا جو ہے معائنہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ قوتیں جو ہے وہ غیبی قوتیں کام دیتی ہیں، ورنہ جنت کے اندر ایک ایک چیز کا جا کے معائنہ کرنا یہ عام انسانی قوت سے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس لیے ہم اس کی کیفیت پیش نہیں کرتے، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چلیے، یہاں میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ سے کیا مراد ہے، یعنی وہ جو وعدہ تھا نا کہ یہ صرف جو صلح حدیبیہ کے اندر بیعت کرنے والے ہیں ان سے وعدہ تھا غنیمتوں کا، اب منافق جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ چلیں، تو قرآن مجید میں آ گیا سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم کثیرۃ لتاخذوها ذرونا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ۔ کیا مطلب کہ اللہ کا وہ وعدہ، اور وہ وعدہ جو ہے وہ کلام، وہ بھی کلام ہے، اللہ کا وعدہ، اللہ کی
اللہ کی جو ہے وہ القاء کی صورت، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جبرائیل سے خطاب کریں، اللہ دیگر فرشتوں سے خطاب کریں، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں سے خطاب کریں، وہ بھی انشاءاللہ حدیثیں آنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں سے خطاب کرتے ہیں، یعنی اس حالت میں بھی اللہ کا خطاب انسانوں سے ہوتا ہے، غیر نبی سے بھی ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ بڑا واقعہ مشہور ہے فی الحال، وہ چونکہ کرامت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہوئے اس ساریہ کو کہا تھا جس کے پیچھے سے جو ہے وہ دشمن حملہ آور ہو رہا تھا، یا ساریہ تل جبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، کیا مطلب پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ دشمن آ رہا ہے حملے کے لیے۔ ان کو حضرت عمر کی آواز آئی ہو، وہ فوراً خبردار ہو گئے، بچ گئے، ورنہ پیچھے سے حملہ ہوتا تو وہی جو جنگ عہد میں ہوا تھا وہی کام ہونا تھا۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اب جو ہے وہ اللہ کا قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن کو اتارنا، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ مخلوق نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو انزال ہے نا، یعنی قرآن کا اتارنا، یہ بھی جو ہے یہ معجزانہ قوتیں ہیں، اور جو معجزانہ قوتیں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح مخلوق نہیں ہوتی۔ ہاں وہ پھر تفصیلی بات پھر میں مزید وضاحت کر دوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایسی بات ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، باذن اللہ، اصل میں جو اختیار ہے وہ اللہ کا ہے۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ ایک مٹھی بھر کر جو ہے وہ کنکریوں کی پھینکی تھی نا، تو کافروں کی آنکھوں میں جا کر وہ پڑ گئی تھی، تو قرآن میں کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب تو نے پھینکا، کہنے کو تو سامنے تو بات یہ ہے کہ تو پھینک رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ معجزانہ اللہ کی قوت ہے جس کی وجہ سے تاریخ، ورنہ آپ کنکریاں پھینکتے ہیں دوسرا آنکھ بند کر لیتا ہے، کنکریاں گر جاتی ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو معجزانہ قوتیں جو ہے نا ان کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے جی، اب یہاں یہ ہے کہ الفاظ ذرا سنیے کہ اللہ عبداللہ بن نبی اوفا بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا جو خندق کے دوران میں، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ جو کتاب کو اتارنے والا ہے، تو یہاں جو منزل کا لفظ بولا ہے نا، اس سے امام بخاری نے انزلہ بعلم، اس باب سے جو ہے اس کی دلیل کے طور پر منزل الکتاب جو ہے وہ حدیث نقل کی ہے۔ سریع الحساب، حساب بھی لینے والا ہے، اس کے اندر اگر وضاحت نہیں ہے، ورنہ اس سے بھی باتیں تو بہت نکلتی ہیں۔ اہزم الاحزاب، تو یہ تمام جو گروہ ہیں ان کو شکست دے دے اور ان کے اندر جو ہے وہ کپ کپی طاری کر دے۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی تھی کہ ہوا اتنی ٹھنڈی چلی تھی، چونکہ وہ باہر تھے، ہوا اتنی ٹھنڈی چلی تھی کہ وہ جو ہیں وہ کافر برداشت نہیں کر سکے، کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ وہ ہے اللہ کے رسول کی دعا کے نتیجے میں کپ کپی طاری ہو گئی، محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس طرح جو ہے وہ خندق نے بچایا تھا ظاہری طور پر، ورنہ اصل تو بچانے والے اللہ ہی ہیں۔ آگے پڑھیے، زاد الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا ابن ابی خالد، یہ جو ہے یہ اصل میں حمیدی کا نام جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن حمیدی اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر صحابی سے اختلاط نہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو سند ہے نا، اس کے اندر آپ دیکھیے کہ سفیان کے بعد اسماعیل بن ابی خالد ہیں، وہ بھی سفیان ان سے روایت کر رہے ہیں، اور اسماعیل بن ابی خالد جو ہیں وہ عبداللہ بن ابی اوفا سے بھی ان سے روایت کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے سفیان بن عیینہ کے ذریعہ سے جو ہے وہ ایک نئی سند لائے ہیں حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ سفیان نے ان کی بجائے حدثنا سے بیان کیا ہے، یعنی اسماعیل بن ابی خالد بھی ان سے حدثنا کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اوفا سے انہوں نے سنا۔ یہ سننا اور حدثنا سے بیان کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ اصل میں وہ جو تدلیس کا چھپاؤ ہوتا ہے نا اس کو دور کر دیتا ہے۔ چلیے، تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ
پہلے قالا تھا، قالا کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہو، لیکن یہاں سمیت النبی، انہوں نے عبداللہ بن نبی اوفا نے یہاں سمیت کا لفظ استعمال کیا. یہ صرف تائید کے لیے ہے کہ تاکہ کوئی تدلیس کا احتمال جو ہے ختم ہو جائے، تقویت مل جاتی ہے. بخاری کی حدیث میں بتا چکا ہوں کہ ان کو تقویت کیسے ملتی ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. ہاں جی، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. تو اب یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس آیت کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. تو عبداللہ بن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کی تفسیر کیا ہے. یہ وہی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ بغل گیر ہو کر دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن مجید کی جو صحیح تعبیر ہے وہ بتا دے. تعبیر سے مراد صحیح تعبیر ہے. تو کہتے ہیں انزلت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوارم میں مکہ تھا. یہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا یہ اتاری گئی ہے. لو یہاں بھی لفظ انزال آ گیا نا، اتارنے کی بات. اب یہ باپ کی دلیل بن گئی. برسول اللہ متبارن میں مکہ تھا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب اللہ کے رسول مکہ میں چھپ کر عبادت کرتے تھے. اب ان کو اجازت نہیں تھی، کیونکہ آپ نے جو زندگی گزاری ہے وہ اللہ کی اجازت سے گزاری ہے. انہیں اجازت نہیں تھی کہ کھلے عام جو ہے وہ نماز پڑھے، اس لیے کہ اوروں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. اور آپ نے بعض دفعہ یہ کام کیے ہیں اللہ کی اجازت سے، لیکن حشر آپ کا کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ کہ یہ ابو جہل وغیرہ نے جو ہے وہ اوجڑی اونٹ کی آپ سجدے میں تھے کہ آپ کے اوپر ڈال دی تھی. یہ آپ کے ساتھ ہوتا رہا ہے، کیونکہ آپ کی یہ بڑی کوشش تھی کہ کسی طرح میں ان کو دکھاؤں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. دین ابراہیمی کے دعوے دار تو وہ بھی تھے، اسی آپ سجدے کرتے تھے، طواف کرتے تھے. وہ آپ کو روک تو نہیں سکتے تھے، لیکن زیادتیاں کرتے تھے. اب آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ. تو جب وہ آپ جب چھپ کر نماز پڑھتے تو قرآن مجید آپ اونچی آواز سے پڑھتے کہ کسی یہ تاکہ وہ چھپے ہوئے لوگ جو ہیں جو آ کر سنتے تھے نا، ان کو قرآن مجید جو ہے وہ سمجھ آئے، چونکہ وہ خود اس زبان سے واقف تھے، ان کو قرآن سمجھ آتا تھا. تو اب اس کے اندر جب مشرک لوگ دیکھتے کہ ایسے لوگ جو بھولے والے ہیں وہ جا کر جو ہے قرآن سنتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ ان کو بھی گالیاں نکالتے، اور ایسا ہوتا کہ قرآن کو بھی گالیاں نکالتے، اور جس نے قرآن اتارا ہے اس سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کو بھی گالیاں نکالتے. ومن جاء بہ، اور جو قرآن لے کر آیا ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھی گالیاں نکالتے. اور ایک واسطہ جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ جبرائیل کا بھی ہے. من جاء بہ کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتار دی. یہاں جو دلیل کس چیز کو بنایا ہے؟ ومن انزلہ، کہ جس نے قرآن مجید اتارا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ براہ راست گالی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے باپ کو گالی نہ دو. لوگوں نے کہا اپنے باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ کہا کہ جب تم کسی کے باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ جواب میں پھر تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے. تم چونکہ سبب بنے ہو، اس لیے یہ تمام جو گالیاں ہیں یہ تمہارے اوپر پڑتی ہیں. اس لیے یہ جو گنڈے حملہ آور ہوتے ہیں نا، یہ حقیقت میں ان کا گناہ کم ہے، اس شیطان کا گناہ زیادہ ہے جس نے یہ گنڈے رکھے ہوئے ہیں حملے کرنے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتار دی. وقال اللہ تعالیٰ، چونکہ دلیل یہاں بھی ہے، اللہ کا قول جو ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. لا تجہر اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ لا تجہر بصلاتے کا، کہ اپنی نماز میں قرات اونچی نہ کرو. حتیٰ یسمع المشرکون،
ایسا نہ ہو یا یہ حتیٰ آتا ہے نا اتنی تم اونچی آواز نہ جو ہے وہ کرو کہ مشرکین سنیں. اچھا ولا تخافت بہا عن اصحابک، اور اتنی بھی نیچی نہ کرو کہ جو تمہارے ساتھی ہیں جو تمہاری باتیں سننے کے لیے آتے ہیں وہ وہی بیچارے نیک لوگ یا جو ابھی یعنی انادی کافر نہیں تھے، اناد نہیں تھا ان کے اندر، وہ تحقیق اور تلاش میں ہوتے تھے. تو یہاں صحابہ سے مراد وہ لوگ بھی شامل ہیں، اور اگر نیک لوگ جو ہے وہ ایمان لا چکے ہوں تو وہ بھی شامل ہیں. فلا تسمعہم، کہ اتنا بھی آہستہ نہ کرو کہ وہ بھی نہ سن سکیں. وابتغ بین ذالک سبیلا، درمیانہ اختیار کرو، مطلب ہے دور تک مشرکین کو چیخوں کی آوازیں نہ آئیں، اور جو قریب جو ہے وہاں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حجرہ کو بہت دور نہیں تھا، مسجد کے اندر جاتے تو پردے پڑے ہوئے تھے، پردے کے بعد اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو اس لیے آپ کی بات کو سننا جو مشکل نہیں تھا. وقت تک، اور مشرکین چونکہ مسجد میں آتے ہی نہیں تھے اس لیے ان کو آواز تو دور دور تک پھیلتی تھی، اس لیے کہ دوسری طرف تو سارا کھلا تھا نا، وہ ادھر دوسری طرف آ کر بھی سن سکتے تھے، حجروں کے دوسری طرف جہاں آج کل وہ باب جبرائیل وغیرہ ہیں. آپ تو گئے نہیں، ادھر جو عورتوں کا دروازہ ہے نا وہ باب جبرائیل ہے، وہاں سے عورتیں آتی ہیں وہ بائیں طرف سے. اور حضرتوں میں ریاض الجنہ میں جو لوگ جاتے ہیں یا اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے، جو لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں وہ باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہیں. چلیے جی، وابتغ بین ذالک سبیلا، یعنی اسمعہم، ان کو سنا، ولا تجہر، اور اتنا اونچا نہ کر، یہاں تک کہ یاخذوا عنک القرآن، کہ وہ تجھ سے جو ہے وہ قرآن مجید کو لے. مقصد یہ ہے کہ آپ کے اگر ساتھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں تو اتنا اونچا نہ کر کے وہ جو مشرک ہیں وہ قرآن مجید کو جو ہے وہ لے کر گالیاں نکالیں قرآن کو. چلیے جی، اب وہ باب بھی آ گیا جس کا میں مفہوم آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں. باب قول اللہ تعالیٰ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. اس سے مراد کیا ہے؟ کلام سے مراد اللہ کا وعدہ ہے. وہ قرآن مجید میں سے یقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم کثیرۃ الی مغانم لتاخذوها. چلیے ٹھیک ہو گیا، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. اچھا جی، اب اس کے اندر یہ ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ یوزی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار. ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، یا اللہ کا کہنا جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے نا جی. یوزی ابن آدم، اب یہ حدیث قدسی ہے. جب اللہ کے رسول جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اس کے الفاظ ضروری نہیں اللہ کے ہوں، مراد اور مفہوم جو ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے. تو یوز ابن آدم، مجھے آدم کا بیٹا جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے. یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. ایک ہوتا ہے اثر اور ایک ہوتا ہے دہر. دہر جو ہے یہ اس کے اندر یہ تقسیم نہیں ہوتی کہ موقع بموقع. جو لفظ اثر ہے نا اس کے اندر یہ ہوتا ہے موقع بموقع، یعنی ایک وقت آیا ختم ہو گیا پھر دوسرا وقت آیا. اس لیے قرآن مجید میں یہ جو اثر ہے نا یہ اس کے اندر بددار پڑھنا نہیں جائز. ویسے تو خیر اس کا ترجمہ بھی دار نہیں ہے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہر زمانے کے اندر، اسی لیے آج کل ہم اپنے زمانے کے لوگوں کو کہتے ہیں معاصرین. خاص طور پر صحافی جو ہے نا، جب ہم صحافت میں لکھتے ہیں کوئی تو ہم کہتے ہیں معاصرین، یہ کہتے ہیں یعنی دور حاضر. اسی طرح ہم کہتے ہیں جدید معاصرہ. یہ جو ہے نا معاصرت، یہ نفرت کا باعث ہوتی ہے. المعاصرۃ اصل المنافرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہی جو ہے وہ وقت میں جو ہے وہ اکٹھے کام کرتے ہیں، ان کے اندر معاصرت ہوتی ہے. تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، ابو یوسف اور محمد بن حسن کے اندر اتنی معاصرت تھی
کہ ابو یوسف جو ہے وہ چونکہ قاضی القضات تھے، وہ امام محمد کو خلیفہ سے ملنے نہیں دیتے تھے، باقی لمبا ہو جائے گا. اور آج بھی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے اندر یہ معاصرت بہت ہوتی ہے، اور علماء جو ہے معاصرت کی وجہ سے غلط فتوے بھی دیتے ہیں. یہ جو ہے یہ امام غزالی نے بیان کیا ہے کہ علماء کی جو خاص کمزوریاں ہیں وہ یہ ہوتی ہیں: حسد کرنا، غلط فتوے دینا، اور جو ہے وہ اس طرح کی باتیں. امام اس کے اندر جو کتاب ہے نا ان کی، ہاں جی اب بتائیے، امام غزالی کی کتاب ہے احیاء العلوم، احیاء علوم الدین، اس کے اندر انہوں نے علماء کی برائیاں بیان کی ہیں. اچھا جی، اب آپ کو پتہ ہے نا امام یوسف نے جو فتویٰ دیا تھا زبردستی کی طلاق کا، اس کی وجہ سے جو ہے امام مالک کو جو ہے وہ اتنی تکلیف آئی کہ داڑھی منڈی گئی، منہ کالا کیا گیا، گدے پر سوار کیا گیا. یہ آپس میں یہ معاصرت ہے ساری، یہ اہل الحدیث کی اور اہل الرائے کی معاصرت کا نتیجہ تھا. ویسے آپ کو میں کسی وقت بتاؤں گا کہ آج سے کوئی 70 سال پہلے کی بات ہے، جو ہمارا آبائی مرکز ہے نا چوک ڈال گھر میں مسجد قدس، اس کے اندر جو ہے وہ جن لوگوں نے میرے باپ کو مارا تھا، اور اس کے بعد وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ پھر اس کے بعد وہ بیچارے جو ہے وہ فوت ہو گئے. تو کلہاڑی ماری تھی میرے والد کو یہاں، وہ اہل حدیث تھے. دشمنی یہ تھی کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کے وہ مرید تھے. اچھا انہوں نے انجمن رجسٹر کروا کر جو ہے وہاں ایک حکیم تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کو جو ہے وہ خطیب بنایا ہوا تھا، اور ایک تھے جلو موڑ کے خطیب اہل حدیث، ان کو امام بنایا ہوا تھا. اور ان لوگوں نے گنڈوں کو ساتھ لے کر جو گجر تھے ہمارے والد صاحب کو مارا تھا. تو میں بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ یہ معاصرت کا نتیجہ تھا کہ اہل حدیثوں سے مسجد جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کی گئی. چلیے جی ہم آگے بڑھتے ہیں. یوسف ابن آدم جو ہے مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی نکالتا ہے. اب دیکھیے یہ لفظ ہیں ایک محاورہ، لیکن وما یہلکنا الا الدہر، کافروں کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو زمانہ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے. مطلب یہ تو اصل میں زمانہ ہے جس نے اسے مار دیا ہے. تو وہ زمانے کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں. اچھا، اب جو لوگ جو ہے وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے، جیسے ابن حزم، اس نے کہا دہر جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، انا الیہ راجعون، یعنی زمانہ جو ہے جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے. اسی لیے جو سلفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہاں لفظ جو ہے نا وہ سب الدہر جو ہے، یہاں مراد جو ہے وہ اصل میں زمانے کو گالی دیتے ہیں، وہ اللہ کو گالی نہیں دیتے. اور اس کی تشریح آگے آ رہی ہے ساتھ ہی حدیث میں. آگے لفظ دیکھیے، وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں. اس کی تشریح کیا ہے؟ بِيَدِ الْأَمْرِ، میں زمانہ اس لیے ہوں کہ تقدیر میرے ہاتھ میں ہے. اس لیے کہ مسئلہ تقدیری اور تشریعی، امر جو ہے وہ تقدیری بھی ہوتا ہے اور امر جو ہے وہ تشریعی بھی ہوتا ہے، کونی بھی ہوتا ہے، شرعی بھی ہوتا ہے. تو کہا کہ میں زمانہ ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بید الامر، کہ کونی اور شرعی امر جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے. اور اس کے بعد پھر دار کی جو ہے وہ تفسیر کرتے ہوئے کہا اقلب اللیل والنہار، وہ زمانہ اصل میں دن رات نہیں لاتا، وہ میں لاتا ہوں. تو اب ابن حزم جو ظاہری لفظوں کو دیکھتا ہے، اس نے کہا جی اللہ کو خالق کہنا جائز نہیں سمجھتا. ابن حزم کا نزدیک اللہ کو خالق کہنا جائز نہیں ہے. وہ کہتا ہے اللہ خالق ہے بدون خلق، اللہ رازق ہے بدون رزق، اللہ عالم ہے بدون علم. یعنی اللہ لفظ خالق کو تو مان لیتا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا معنی نہیں مانتا.
لیکن دار کو جو ہے وہ اللہ کا نام قرار دے دیا. یہ ہے اصل میں ظاہریت کا فساد، جس کی وجہ سے میں حدیثوں کو کہتا ہوں کہ ظاہریت سے بچو. چلیے جی آگے چلیے. سند بالکل سیدھی سی ہے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی قال یقول اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ و اکلہ و شربہ من اجلی والصوم جنۃ وللصائم فرحتان فرحۃ حین یفطر و فرحۃ حین یلقى ربہ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. لو جی یہ بھی حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی جو ہے وہ اللہ کا قول ہوتا ہے. یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں. عام طور پر حدیثوں میں یہ لفظ نہیں ہوتا ہے، جن حدیثوں میں ہوتا ہے ان کو حدیث قدسی کہتے ہیں. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں اس کا جو ہے بدلہ دیتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا بدلہ جو ہے وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ دے دو. روزے کا بدلہ جو ہے وہ اللہ خود دیں گے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ روزے کا بدلہ جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہے. چلیے جدا و شہوتہ، وہ اپنی کھانے پینے کی خواہش اور بیوی سے جو ملاپ کی خواہش ہے وہ بھی چھوڑتا ہے، چونکہ یہاں بیوی سے ملاپ مراد ہے. آگے وہ اکلا ہوں، میں نے اس لیے پڑھا کہ اکل اس کھانے کو بولتے ہیں جس کو کھایا جائے. وہ شربہ ہو، یہاں بھی دیکھیے شربہ ہو ہے، پینا بھی چھوڑ دیا میری خاطر. وہ صوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحۃ حین یفطر، ایک خوشی وہ ہے جب وہ افطار کرتا ہے. اصل میں انسان جب کسی چیز کا عادی ہو جائے نا، پھر اسے اچھا کھانے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی. یہ جتنے بھی ہیں نا بڑے بڑے عہدے دار اور بڑے بڑے امیر لوگ، ان کو کھانے میں خوشی نہیں ہوتی. اللہ نے روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ انسانوں کو کھانے کی خوشی ہو. انسان بھوک کے بعد، اب آپ بتائیے جس نے روزہ رکھا ہوا ہو، شدید پیاس اور بھوک ہو، کتنی خوشی ہوتی ہے. اس وقت پانی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے جان ڈال دی. تو دو خوشیاں ہیں. حین یفطر، جب افطار کرتا ہے، و فرحۃ حین یلقى ربہ، اور ایک وہ خوشی ہے جب کہ وہ اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہاں اجزی بھی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا. لیکن ملاقات بھی جو ہے وہ اللہ سے ملاقات جو ہے اس کے اندر بھی گفتگو ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ جو ملاقات ہوتی ہے نا، لفظ لقاء جو ہے یہ اس کے ایک آج کل جدید عربی میں ایک لفظ ہے مقابلہ شخصیہ. مقابلہ شخصیہ کا معنی ہوتا ہے انٹرویو لینا. جب کوئی ملاقات ہوتی ہے کسی سے، جب انسان کہتا ہے کہ میں نے صدر سے ملنا ہے، وزیر اعظم سے ملنا ہے، کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ خالی دیکھنا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہوتا. مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان سے کچھ گفتگو کرنی ہے، کوئی میں نے باتیں کرنی ہیں. تو اس لیے لقاء یہ تو اصطلاح ہے عام، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جدید اصطلاح ہے، وہ ہے مقابلہ شخصیہ. کیا کہتے ہیں؟ پرسنل انٹرویو. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ کے پیار کی باتیں ہیں کہ جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو خالی جو ہے وہ ملاقات ہوگی، خالی باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ کو دنیا کے اندر یہ شخص اتنا پیارا لگتا ہے. ولا خلوف و فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی منہ کی وہ بو جو صفائی کے باوجود باقی رہتی ہے. اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، منہ کو گندا رکھو، مسواک نہ کرو. یہ غلط ہے. خلوف اس بو کو بولتے ہیں جو مسواک کے باوجود انسان کی ایک پیچھے ایک رہ جاتی ہے نا بو، وہ گندی بو نہیں ہوتی. یہ جو منہ کے اندر جب ذرے وغیرہ بگڑتے ہیں نا، تو یہ ایک گندی بو ہوتی ہے. اسی لیے اگر آپ صبح اٹھے نا لمبی نیند کے بعد، تو آپ جو ہے وہ ہاتھ دھونے سے پہلے، منہ دھونے سے پہلے جو ہے وہ آپ ذرا اپنے دانتوں پر اچھی طرح انگلی ماریں، تاکہ پیچھے بھی انگلی مار کے اس کو پھر ذرا سونگیں. کتنی بدبو ہوگی. وہ اصل میں غذا، بگڑی ہوئی غذا ہوتی ہے جو پوری رات جو ہے وہ انسان کے منہ میں رہتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے صبح کے وقت جو ہے وہ سنت ہے کہ مسواک کر کے جو ہے وہ نماز پڑھو، اور اس کی وجہ سے جو واجب کام ہے باجماعت نماز، اس سے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے.
70 गुना देना, उसका सवाब 27 गुना है, ये 70 गुना है। तो कहा कि ये खलूफ से मुराद वो है कि जो रोज़ेदार के मुंह की जो बाकी खलूफ, उसको इसी कहा है कि वो सफाई के बावजूद बाकी रहती है। अत्यब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, ये कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा जो है वो अल्लाह के रिज़्क़ पाकीज़ा है। चलिए जी, अगली हदीस वो ये है कि अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल से बयान करते हैं, बैनमा अय्यूब यग़तसिलु उरयानन खर्रा अलैहि रिजलु जरादिन मिन ज़हबिन फजाला यासी फी सौबिही फनादा रब्बुहु या अय्यूब अलम अकुन अग़नयतुका अम्मा तरा क़ाला बला या रब्बे वलाकिन ला गिनाली अन बरकतिका। तर्जुमा आप सुन लें, आपको माशाल्लाह तर्जुमा से अब तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि अल्लाह की बात है। अगर मफ़हूमन भी अल्लाह की बात हो तो वो भी अल्लाह की कलाम होती है। और इस पर इत्तेफाक है। वैसे आपको बताऊँ, अगर की ताबीर अशायरा मातुरिदिया की है, कलाम नफ्सी, कलाम नफ्सी से को जो वो क्या होती है कलाम नफ्सी, उनके नज़दीक कलाम नफ्सी ये होती है कि जो अल्लाह के अंदर मफ़हूम जो मौजूद है। लेकिन गलत इसी ये है कि वो कहता है कि यही कलाम नफ्सी जो है अगर इब्रानी ज़ुबान में हो तो तौरात होती है, अगर ये सुरयानी ज़ुबान में हो तो इंजील होती है, और ये अरबी ज़ुबान में हो तो कुरान होता है। ये ताबीर गलत है अशायरा की। अल्लाह की जो मुराद है ना, वो वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आए, खा वो वही खफ़ी हो और या वो अल्फाज की सूरत में आए तो वही जरी हो। चलिए जी, अब सूरत हाल ये है कि इस दौरान में कि अय्यूब अलैहिस्सलाम नंगे गुस्ल कर रहे थे। आपको बताऊं कि कपड़े ज़्यादा ना होना, तो फिर इंसान ये चाहता है कि कपड़े मेरे गीले ना हों, गुस्ल नंगा कर ले, लेकिन आम तौर पर कोशिश करता है ऐसी जगह जाकर गुस्ल करे जहाँ लोग ना हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी वाक़या मौजूद है, लेकिन मैं इस वक्त अय्यूब की बात कर रहा हूँ। नंगे गुस्ल कर रहे थे, खर्रा अलैहि रिजलु जराद, आप पर जो है वो टिड्डी का पाँव गिरा। ये असल में रिजल जराद जो है ये एक मुहावरा है। मैं आपको कुछ मुहावरे बताता हूँ तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी। आपको शायद मौका नहीं मिला, चूँकि मेरे वालिद साहब आमतौर पर ख़ुद लिखने की बजाय मुझे लिखवाते थे, तो हमारे यहाँ वो गाय भैंस वगैरह, हम आमतौर पर जब ये गाय भैंस वगैरह दूध छोड़ देते हैं तो हम फिर अपने गांव में भेज देते थे ताकि हमारा ख़र्चा जो है वो कम हो। गांव में जाकर वहाँ जो है वो आम रेवड़ होता है, इसलिए उनके साथ वो खा पी लेते हैं। बल्कि आप सनाउल्लाह साहब के पास भी मैंने एक गाय भेजी थी, कई दफ़ा भेजी, बस फिर उसके बाद जो बात है वो बताने वाली नहीं है। चलिए जी, तो कहने का मकसद ये है कि वो इसलिए कि ताकि ज़्यादा ख़र्चा ना हो। तो उस राय के बारे में जो हम एक कागज़ लिख कर देते उस आदमी को जो ले जाने वाला है कि कहीं ये चोर ना हो, कागज़ में हम लिख कर ये देते एक रास गाय, एक रास भैंस। वो रस, ये लफ्ज़ क्या है? ये असल में मुहावरे में है। रास का मतलब होता है सर। जब हम गिनते हैं तो सरों के हिसाब से गिनते हैं। इसी तरह जब टिड्डियां तबाही करती हैं तो अपने पाँव से तबाही करती हैं। ये जो जिसको टिड्डी दल कहते हैं ना, इनकी तबाही जो होती है ये जब बैठती है ना, मक्खी भी क्या करती है, मक्खी भी अपने पाँव से जो है वो अपने पैरों से तबाही मचाती है। ये जो आम गंदी मक्खी है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई पर से तबाही मचाए, कोई टांगों से तबाही। इस ये मुहावरा ये है रिजल जराद। इससे मुराद क्या है? एक टुकड़ी, यानी ये जो टिड्डी दल है इसकी एक टुकड़ी जो है वो सोने की बनी हुई, सोने से वो आके गिरने लगी। अल्लाह को तो कोई मुश्किल नहीं है, सोने की बना दी, अल्लाह ने गिरा दी, थी तो आजमाइश ही जो है। अब फजारा या सीफी सौबी, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम वो हैं जिनको 13 साल तक इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि बीवियाँ भी छोड़ गई थी, औलाद भी छोड़ गई थी। इंसान जब, ये इंसान की बड़ी अहम चीज़ है कि अगर वो इंसान जो है वो किसी तकलीफ़ में हो ना, तो फिर उस इंसान को जो है वो आम तौर पर औलादें
نہ صرف چھوڑ جاتی ہیں بلکہ یہ خواہش کرتی ہیں کہ اس طرح یہ مر جائے. جی. میں اپنے اس بیٹے کی بات نام لیے بغیر بتانا چاہتا ہوں آپ کو. وہ کہتا ہے یہ بوڑھا آدمی جو ہے وہ اکیلا کیوں نہیں ہے, اس کے ساتھ جو ہیں وہ جو میرے بھائی جو شامل ہیں وہ بہت گندے ہیں, ان کو گالیاں نکالتا ہے. اور کہتے گالی وہ مجھ کو بھی نکالتا ہے, کہتا ہے یہ بوڑھا مرے اکیلا مرے, یہ بوڑھا ہے. اصل میں انسان کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ صرف تباہی کی بنیاد ہے. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک اصل میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا, بابا نے معجلہ نے عقوبت و فی دنیا, دو ایسے میدان ہیں کہ ان کی سزا جو دنیا میں بھی مل جاتی ہے. یہ اصل میں سزا ہے کہ ایک باپ, اللہ کا شکر ہے, ایک عالم دین ہے, ایک باپ ہے جس کی دنیا پر میں اللہ نے شہرت دی ہوئی ہے. دنیا اس کو جو ہے وہ عرب ملکوں میں اس کو باپ کہا جاتا ہے. باپ بہت بڑا درجہ ہے عرب ملکوں کے ہاں. اور بڑے بڑے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان کی وہ عزت نہیں ہے جو آپ کی ہے. میں نے ایک دفعہ حوالہ دے دیا صدر پاکستان. کہتے ہیں صدر پاکستان کا نام سعودی سفیر کرنے کا میرے سامنے نہ لیں, صدر پاکستان کا نام. آپ میرے نزدیک عزت والے ہیں, میں صدر پاکستان کو نہیں جانتا وہ کیا ہوتا ہے. اتنی عزت والا باپ ہو اور انسان کہے وہ مرے اور وہ نکل جائے صرف قبضے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے جی, تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایوب نے جب یہ فجارہ یحسی, یہ جارہ افعال مقاربہ میں سیاہ پہ شروع ہوئے, کیا یہ حسف کہتے ہیں اس کو. اسی طرح جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ پکڑ کر جو ہے وہ کپڑے میں ڈالنا, اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے. فنادا ربہ, اب یہ لفظ ندا آ گیا ہے. یہ ہے اصل میں نادا ربہ, اللہ کی کلام. فنادا ربہ, تو اللہ نے ان کو اونچی بلایا, یا ایوب علم کن اغنیتک ما تری. ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے صحت دی تو دوبارہ جو ہے بیوی بچے دوبارہ دے دیے, دولتیں دے دیں. اب اس کی تفسیر میں نہیں جاتا کہ وہ دوبارہ نئی بیویاں تھیں یا وہی پہلے والے زندہ کر دیے تھے. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہر کام اللہ کر سکتے ہیں. تو کیا میں نے تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ اب جو چیز جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے اس وقت, سونے کی ٹڈیاں, تو ان کو سمیٹ رہا ہے, میں نے تو بہت کچھ دے دیا ہوا ہے. اب انہوں نے جواب, نبی تھے نا, کیا جواب دیا ہے؟ قال بلا یا رب, اے اللہ یہ کیوں نہیں, ایسا ہی ہے, لیکن ولیکن لا غنا لی ان برکتک, یہ تیری برکت ہے, میں تیری برکت کا تو محتاج ہوں. کیا مطلب, اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی میں تیرا محتاج ہوں. یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے. تو اس لیے نبیوں کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی چونکہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں, اس لیے پیار کی باتیں جو ہیں کہ میں تیری برکت سے تو ہے کب تو محتاج ہوں. چلیے آگے پڑھیے. آگے یہ ہے کہ ابو عبداللہ غر ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فأعطیہ من یستغفرنی فاغفر له. لو جی, یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یتنزل ربنا تبارک و تعالی, اللہ جو ہے وہ اترتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی برکت والے بھی ہیں اور بلند بھی ہیں. تبارک و تعالی کا ترجمہ کل لیلۃ الی السماء الدنیا, 7 آسمان ہے نا, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ 7 آسمان جو ہیں یہ فاصلے سے, تو الی السماء الدنیا. تو اگرچہ چلیے تعبیریں تو بہت ہیں, لیکن سائنس کی تعبیر ایک یہ ہے کہ اصل میں یہ 7 آسمان جو ہے یہ اوپر نیچے نہیں ہے, ان کا فاصلہ ہے. مثلا مریخ وہ بھی فاصلے پر ہے, چاند بھی فاصلے پر ہے, سورج بھی فاصلے پر ہے, اور اسی طرح عطارد جو ہے وہ بھی فاصلے پر ہے, عقرب بھی فاصلے پر ہے. یہ سارے سیارے جو ہیں یہ فاصلے پر ہیں.
وہ فاصلہ یہ بناتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ کیفیت پیش نہیں کرتے. ہمیں جتنی بات جو ہے وہ قرآن حدیث میں آ گئی ہے ہم وہ مانتے ہیں، اور ہم کیفیت میں نہیں پڑھتے. یہ سائنس کی، اسی لیے میں حافظ زبیر سے کہتا ہوں کہ سائنس سے جو ہے وہ تحریات چھوڑ دو. تو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے فیس بک کا کہ میں سائنس بھی جانتا ہوں، پڑھتا ہوں، یہ باتیں غلط ہیں. اسی لیے وجود باری تعالیٰ سائنس اور فلسفے کی روشنی میں نے اسے کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ غلط ہے، اس کا موضوع ہی غلط ہے. سائنس کا تو میدان مشاہدہ اور تجربہ ہے، اللہ نہ مشاہدے میں آتا ہے نہ تجربے میں آتا ہے. چلیے جی، یہ باریک باتیں ہیں. اچھا جی، اب آگے ہوتا کیا ہے؟ حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب کہ رات کا آخری تیسرا حصہ جو ہے واپس آ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کبھی تو پورا تیسرا حصہ اور کبھی کم و بیش، جو بعض روایات میں اس کی بھی صراحت ہے. تو آپ فیقول، اللہ کہتا ہے، یہ ہے اللہ کی کلام. یہ حدیث قدسی بن گئی. اب وہ کیا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھے بلاتا ہے تاکہ میں اس کو قبول کروں. یہ اصل میں کس کا مفہوم ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. من یسألنی فأوتیہ، یہ کس کا مفہوم ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیب. اور من یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے بخشش مانگتا ہے میں اس کو معاف کر دوں. یہ اس کے لیے کیا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. قرآن مجید کی ساری آیتیں اکٹھے کریں تو اللہ کے رسول نے اس کا مفہوم جو ہے وہ 2 لفظوں میں بیان کیا ہے. یہ الفاظ بظاہر اللہ کے رسول کے ہیں، لیکن مراد کس کی ہے؟ ہاں جی عبد الرحمٰن جی، مراد کس کی ہے؟ مراد اللہ کی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ وہی صرف قرآن مجید ہے، یہ غلط ہے. تیسری اگلی حدیث ہے تو اس میں یہ ہے کہ عارض بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ نے ان کو یہ بات بتائی کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، اور ابو ہریرہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یقولو، آپ کیا فرما رہے تھے؟ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم سب سے آخر میں ہیں. یعنی یہ امت جو ہے یہ سب نبیوں کے بعد کی امت ہے نا. السابقون یوم القیامہ، لیکن جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں. قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا تو ان کو کہا جائے گا جاؤ بھی پہلے جنت میں جاؤ، اور سب سے بڑی تعداد بھی ان کی ہوگی. اب امام بخاری نے جو ہے یہ حدیث تو اصل بیان کر دی ہے، لیکن چونکہ یہ تمہید تھی اس لیے اگلی حدیث بھی اسی سند سے، سند وہی ہے، وہ اللہ کا خطاب ہے، وہ حدیث قدسی ہے. قال اللہ، اللہ فرماتے ہیں انفق علیکا، تو خرچ کر میں تجھے خرچ کروں گا. کیا مطلب ہے؟ کہ تو اگر اپنا ہاتھ کھول دے گا میں تیرے اوپر اپنا ہاتھ کھول دوں گا. تو اس لیے جو آدمی چاہتا مجھے فراخی میرے وہ صدقہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. چلیے جی اگلی حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے. فقال هذه خدیجۃ اتتک باناء فیہ طعام او اناء او شراب فاقرئها من ربها السلامہ وبشرها ببیت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کرتی تھی، حتیٰ کہ جہاں مرد نہیں جا سکتے غار حرا میں، یہ بیچاری کھانا تیار کر کے وہاں آپ کو کھانا دینے جاتی تھی غار حرا میں. اتنی خدمت کی ہے. اور جب تک یہ زندہ رہی ہیں، اللہ آپ کی نبوت کے 10 سال بعد تک آپ کا کھانا وہ تیار کر کے آپ کو دیتی تھیں.
جب وہ فوت ہوئی ہیں تو پھر اللہ کے رسول کو اس بات کی فکر ہوئی مجھے کھانا کون دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ یہ جو جس کو شیب ابی طالب ہے، یہ شیب ابی طالب کے سارے، شیب ابی طالب بھی وہ آپ کے ساتھ تھی. ابو طالب مسلمان نہ ہونے کے باوجود شیبی یعنی اس کے بائیکاٹ ان سے بھی تھا، پوری قریش کا ان سے بائیکاٹ تھا. تو اب اللہ کی آزمائش کیا تھی کہ اس کے بعد اس کے اثرات تھے یہ شیب ابی طالب کے کیا تھے، یہ دونوں جو ہیں یہ 10ویں ہجری میں 10ویں نبوت میں، ہجری تو بات کی ہے، 10ویں نبوت میں یہ دونوں فوت ہو گئے. خدیجہ بھی فوت ہو گئی اور جو ہے ابو طالب بھی فوت ہو گئے. آپ نے جو پہلی شادی کی ہے وہ ایک پھر سامری عورت سے کی تھی جو عمر رسیدہ تھی، اس کا نام سودا تھا. یہ زما کی بیٹی ہے. سامری عورت کے اندر سامری رنگ ذرا سامرا تھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسے ہی نام پڑ گیا ہو. نہیں میں نام کی وجہ سے نہیں کہتا، ویسے آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ جو ہے وہ زما ہے نا، زما کی بیٹی ہے نا یہ. آپ کو بتاتا ہوں وہ لونڈیوں والا قصہ بھی بڑا مشہور ہے، وہ عبد بن زما. ذرا آپ پورا غور کریں گے تو یہ تاریخ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ان کا رنگ بھی سانولا تھا. اس کا مطلب اللہ کے رسول عیاشی کے لیے نہیں، اپنی ضرورت کے لیے. بات اور ہے. اور ضرورت عورت کی جو ہے وہ صرف صحبت نہیں ہوتی، بلکہ عورت کھانے پکاتی ہے، دھیان رکھتی ہے، بلکہ بستر بچھاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہندا نے یہ جو جنگ احد کے اندر جو گانے پڑتی تھی اپنے جو ہے وہ خامد کے ساتھ، کیا کہ ہم وہ ہیں کہ جب تم جو ہے وہ اس طرح لڑو گے تو ہم تمہارے لیے بستر بچھائیں گی. شعر ہے، ہم تمہارے لیے بستر بچھائیں گی، خوشبوئیں لگائیں گی. اور یہ سارے اشارے ہیں مردوں کے ساتھ عورت کا ملاپ. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس لیے کہ آپ کو تجربہ کم ہوا ہے. مصر یعنی یہ عرب ملکوں میں، خلیج کے ملکوں میں جو ہے وہ عورتیں عام طور پر ایئرپورٹ پر ملازم نہیں ہوتی، اب ہو گئی ہیں، لیکن وہ بھی پھر وہی ہوتی ہیں جو عام طور پر پاس کرتی ہیں نا اپنے مطلب جو ویزا وغیرہ ٹھپا لگاتی ہے، وہ تو ہیں. لیکن جو وہاں ملازمین ہیں وہ عورتیں نہیں ہیں، لیکن اب آ رہی ہیں. میں نے جب سفر کیا نا مراکش وغیرہ کے، مصر وغیرہ کے، سوڈان کے، تو سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ رات کو عورتیں کام کر رہی ہیں صفائی کا. تو مجھے بڑا احساس ہوا. میں نے کہا دیکھو یہ دنیا اور ہے. مصر کے بعد سوڈان بھی، حبشہ بھی، میں ان سارے ملکوں میں گیا ہوں. بلکہ انا للہ و راجعون، میں سوڈان میں تھا جب میرا بیٹا ہی سمجھیے عطا الرحمان ثاقب وہ شہید ہوا یہاں، میں اس کو سوڈان میں تھا، مجھے وہاں خبر ملی تھی. میرے ساتھ غالباً انس بھی تھا سوڈان میں سرکاری مہمان تھا، ویسے جامعہ ام درمان کا میں مہمان تھا. تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کا قالا، اللہ نے فرمایا، فقالا اللہ نے فرمایا، نہیں اللہ نے نہیں فرمایا، یہ جبرائیل نے کہا ہے. فقالا جو ہے یہ جبرائیل نے کہا ہے. اگر تو یہاں ذکر نہیں ہے لیکن وہ اگلی عبارت جو ہے بتا رہی ہے کہ یہ جبرائیل کا قول ہے. ہذہ خدیجہ، تو یہ خدیجہ ہے، بلکہ جبرائیل کا قول نہیں، یہ اللہ کے رسول کا قول ہے. لیکن یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل کو کہہ رہے ہیں. نہیں یہ جبرائیل کا قول ہے، جبرائیل کا قول ہے کہ یہ خدیجہ ہے جو تیرے پاس برتن لائی ہے، اس میں کھانا بھی ہے اور ایسا برتن بھی لائی ہے خالی برتن، یہ اناء خالی برتن ہے، اور پینا بھی لائی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عورت کیا کام کرتی ہے؟ خالی برتن بھی رکھ دیتی ہے، پینے کا پانی بھی رکھ دیتی ہے، اور کھانا بھی رکھ دیتی ہے، اور پھر اگر اس کو ضروری کام ہو تو نکل جاتی ہے وہاں سے. میرے ساتھ روزانہ یہی کام ہوتا ہے. میری میز بھری ہوتی ہے برتنوں سے. آپ کو بتاؤں کہ
اس بگول کا چھلکا بھی وہاں پڑا ہوتا ہے اور زیتون کا تیل بھی پڑا ہوتا ہے، وہاں بسکٹ بھی پڑے ہوتے ہیں، میں نے کھانا کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب وہ تو رکھ دیتے ہیں کہ جو شوق بنے کھا لے. ماشاء اللہ. چلیے جی بات سنتے ہیں. اب یہ ہے کہ اب آگے جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ فقرہا من ربہا السلام، اس کو تو سنا دے، یہ قرات ہے، تو اس کو سنا دے اس کے رب کی طرف سے سلام. کیا مطلب؟ رب کی طرف سے سلام کیا ہے؟ اب یہ رب کی طرف سے سلام ہے، کیا یہ اللہ کا قول ہے کہ نہیں؟ رب کی طرف سے سلام، السلام السلام، رب تو خود سلام ہے اور رب کی طرف سے سلامتی بھی ہوتی ہے. سلام علیک. اچھا، وبشرھا ببیت من قصب، اور اس کو خوشخبری دے ایک یہ جو موتی ہوتا ہے نا، جس کے اندر سوراخ نہیں ہوتا، وہ اس کو بولتے ہیں فارسی میں بندنا، بے بندہ موتی، بے بندہ موتی، بغیر سوراخ کے. لیکن پھر بعد میں جب اس میں سوراخ کیا جاتا ہے تو وہ خاص مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے. یہاں لفظ جو ہے وہ قصب کا استعمال کیا ہے. قصب کہتے ہیں پورے کو. یہ بانس کا جو پورا ہوتا ہے، یہ گانٹھوں کے درمیان کانے کا، گنے کا جو پورا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں قصب. اسی لیے گنے کو کہتے ہیں قصب السکر. یہ پورا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کھانڈ کا. سکر کہتے ہیں اصل میں، کھانڈ تو بہت کیمیکل اس میں ہوتے ہیں، اصل میں یہ شکر ہوتی ہے، شکر سے عربی بنائی ہوئی ہے سکر. اچھا جی، کہ لیکن اس کا ترجمہ عام طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ موتی. اصل میں یہ نہیں ہے کہ قصب کا معنی موتی نہیں ہے. دراصل یہ جو گنے کا پورا جو ہے نا، یہ جنت میں ہوگا، اس لیے وہ سونے چاندی کا ہوگا. اس لیے اس کو سونے چاندی کا نہ ہوگا تو اور جواہرات ہیں ان کا ہوگا. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ عام طور پر موتی کر دیتے ہیں. لا صخب فیہ ولا رسب، اس کے اندر نہ تو شور ہے اور نہ اس کے اندر تھکان ہے. جنت کے اندر شور بھی نہیں ہوگا اور محنت سے تھکان بھی نہیں ہوگی. چلیے ذرا اب آگے چلتے ہیں جی. چلیے جی، اب اگلی حدیث پڑھ کے پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ذرا آج کا سبق چھوڑ دیں گے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سے وہ نقل کرتے ہیں، قالا، اللہ کے رسول نے فرمایا، قال اللہ نے فرمایا، عادت تو لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی بن گئی. عادت تو لعباد الصالحین، میں نے تیار کیا اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کی ہے جو لا عین رأت، یہ لا مشبہ بلیسا ہے، لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا. اس کے بعد پھر لا لفظ جنس ہے، ولا خطر علی بال ولا خطر علی قلب بشر. اصل میں یہ لا لفظ جنس نہیں ہے، وہ بھی لا مشبہ بلیسا ہی ہے، اس لیے کہ خطرہ ماضی ہے. اس وجہ سے یہ مبنی آئے جی. لیکن ایک بات ہے کہ ماضی کے اوپر لا داخل نہیں ہوتا، لیکن یہ چونکہ جب تکرار ہو پھر لا فلا صدقہ ولا صلی، تکرار ہو لا کا پھر آ جاتا ہے ماضی کے اوپر. اللہ اکبر، کہ کسی بندے کے دل پر کھٹکا بھی نہیں ہوا. چلیے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ علم میں اضافہ کرے. اللہ ہمارا سینہ جو ہے وہ کھول دے وحی کے علم کے ساتھ، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم جو ہے
یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دوسروں تک دور دور تک پہنچا سکیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو چلیے باقی یہ بات جو ہے کافی لمبا